اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال، جس میں 8 کتابیں شامل ہیں۔ جلد اول، حکایات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، فضائل قرآن مجید، فضائل رمضان، فضائل درود شریف، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج۔ حضرت مولانا الحاج الحافظ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مظاہر علوم، سہارنپور۔ اپنی بات، ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے فضل سے اردو کی مشہور کتاب تبلیغی نصاب جلد اول کا ہندی ایڈیشن پیش کرنے کی ہمیں توفیق ہوئی ہے۔ آج ہمارے ملک میں ہندی کا جیسا کچھ چلن ہے، اسے کون نہیں جانتا۔ ملک کے کئی صوبوں میں ہمارے بھائی صرف ہندی جانتے ہیں اور اسی میں پڑھتے لکھتے ہیں۔ اردو ان کے لیے اجنبی زبان بن گئی ہے۔ انہیں اسلامی تعلیمات میں سے واقف کرانے، اسلامی تاریخ کے ایمان بڑھانے والے واقعات بتلانے، نماز، قرآن مجید، ذکر، درود شریف کے فضائل سمجھانے اور دین کی تبلیغ کی فضیلت اور اہمیت سے واقف کرانے کی شدید ضرورت ایک عرصے سے محسوس ہو رہی تھی۔ ان تمام باتوں کی جامع کتاب تبلیغی نصاب کا انتخاب اسی لیے کیا گیا اور اس کا ہندی ایڈیشن تیار کرانے کی پوری کوشش اسی لیے کی گئی تاکہ اپنے بھائیوں کی اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ ہم نے اس کتاب کی تیاری میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش اور ان کی زبان کو جیسی کچھ وہ ہے دیونگری لپی میں بدل دی ہے۔ جہاں بہت زیادہ مشکل لفظ آ گئے ہیں ان کی حاشیے میں تشریح کر دی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ عربی متن بھی دے دیا گیا ہے تاکہ عربی جاننے والے بھی فائدہ اٹھا سکیں یا اس کی بنیاد پر عربی جاننے والوں کے مشورے بھی لیے جا سکیں اور مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اردو ایڈیشن کی طرح یہ بھی پڑھنے والوں کے لیے زیادہ فائدہ اٹھانے کی وجہ بن جائے، آمین۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی۔ پیدائش: حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندلہ میں رمضان المبارک 1335 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی کی خانقاہ میں رہتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بچپن میں وہیں لے گئے تھے۔ تعلیم: گنگو میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کے پاس آپ نے تعلیم کی بسم اللہ کی اور انہی سے قاعدہ بغدادی پڑھ کر ختم کیا۔ ابتدائی قاعدہ سپارہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم حفظ کیا۔ اس کے بعد اردو دینیات کی ابتدائی کتابیں اور فارسی کی ابتدائی کتابیں مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گنگوہ میں پڑھیں۔ اس وقت آپ کی عمر 12-13 سال کی تھی۔ اس کے بعد مولانا محمد یحییٰ صاحب میں اہل و عیال کے سہارنپور چلے گئے۔ گنگوہ میں آپ کا کتابوں کا تجارتی کتب خانہ تھا، چنانچہ سہارنپور میں بھی یہ کام جاری رہا اور مدرسہ مظاہر العلوم میں مدرس یعنی ٹیچر ہو گئے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی باقی تعلیم سہارنپور ہی میں ہوئی۔ منطق، ترک شاستر وغیرہ کی کتابیں حضرت عبد اللطیف صاحب محتمم مدرسہ مظاہر العلوم اور مولانا عبد الوحید صاحب سنبھلی سے پڑھا۔ حدیث کی کتابیں علاوہ دوسرے اساتذہ استادوں کے خود اپنے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھی۔ پڑھنے کے زمانے میں آپ نے بڑی محنت اور شوق سے پڑھا۔ والد صاحب کو بھی آپ کی تربیت اور تعلیم وغیرہ کا بہت خیال تھا۔ اکثر سبقوں میں نگرانی فرماتے تھے، کتابوں کے اور استادوں کے احترام کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ حدیث شریف کی طرف والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو لگانا چاہتے تھے اور خود ان کی بھی طبیعت اسی میں لگتی تھی۔ استاد کی حیثیت سے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد محرم 1335 ہجری میں آپ مدرسہ مظاہر العلوم میں مدرس ہو گئے۔ شروع میں ابتدائی کتابیں پڑھانے کو ملی، اصول شاشی، علم الصیغہ۔ اس سے اگلے سال میں مقامات حریری، سبع معلق پڑھائے۔ اس کے بعد مشکات پڑھائی اور یہ سب کتابیں بڑی محنت اور مطالعہ سے پڑھائیں۔ مدرسی کے 6 یا 7ویں سال میں آپ کے پاس بخاری شریف کے 3 پارے آئے اور ان کے ساتھ ہی مشکات بھی جاری رہی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری جو مدرسہ مظاہر علوم کے شیخ الحدیث تھے اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور پیر و مرشد تھے، انہوں نے جب ابو داؤد شریف کی شرح بذل المجہود لکھنا شروع کی
تو اس میں شروع ہی سے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے کام میں مددگار کی حیثیت سے رکھا۔ کتابوں میں مضامین تلاش کرنا، ان کو مناسب مقامات پر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق نقل کرنا اور جو املا کرائیں اس کو لکھنا، یہ کام حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے۔ آخری دور میں کچھ اور ذمہ داریاں بھی آپ کے سپرد کی گئی تھیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کافی اعتماد تھا اور آپ کے کام سے خوش تھے، اس لیے جب آپ نے حج کا ارادہ کیا تو حضرت شیخ الحدیث صاحب کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ وہاں بھی شرح ابو داود کا کام جاری رہا اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسسٹنٹ رہے، کیونکہ اصل غرض آپ کے ساتھ جانے کی یہی تھی کہ شرح ابو داود کے کام کے مدد دیتے رہیں۔ چنانچہ حضرت سہارنپوری نے وہاں مستقل قیام فرمایا، لیکن مدرسہ مظاہر علوم میں مدرس کی ضرورت تھی۔ وہاں کے تقاضے کی وجہ سے حضرت سہارنپوری نے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الحدیث کے عہدے پر لگا کر ہندوستان بھیج دیا اور بیعت کی اجازت بھی دے دی۔ ہندوستان آنے کے بعد شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھانے کے کاموں میں لگ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اوجز المسالک شرح موطا امام مالک کا بھی کام جاری رہا، جو کہ حجاز کے قیام کے زمانے میں ہی شروع کر دیا گیا۔ کتابیں: اوجز المسالک شرح موطا امام مالک 6 جلدیں، یہ آپ کی 40 سالہ محنتوں کا نچوڑ ہے۔ حجاز تک کے بڑے بڑے علماء اس کی تعریف سے نہیں تھکتے۔ اس میں سے کچھ اونچے قسم کے علماء کا کہنا ہے کہ اگر اس کتاب کے مصنف یعنی لیکھک کتاب کے شروع میں اپنا حنفی ہونا نہ لکھ دیتے تو ہم انہیں کبھی بھی حنفی نہ سمجھتے بلکہ مالکی ہی سمجھتے، کیونکہ فقہ مالکی کی تفصیلی باتیں اتنی زیادہ اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں کہ ان کا ایک ہی وقت میں کسی اور مالکی فقہ کی کتاب میں ملنا مشکل ہے۔ اسی طرح لامع الدراری علی جامع البخاری 3 جلدیں، کوكب الدری 2 جلدیں، جز حجۃ الوداع اور الاواب والتراجم للبخاری متعدد جلدوں میں ان کی حدیث کی خدمت کا بہترین نمونہ ہے۔ جیسے جیسے مطالعے کا شوق بڑھتا رہا اور نظر میں پھیلاؤ ہوتا رہا، نئی نئی کتابیں لکھتے گئے۔ اب آپ کی تمام کتابوں کی تعداد 79 ہے، جن میں 29 چھپ چکی ہیں اور باقی ابھی نہیں چھپ سکی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث کی کتابوں میں اوجز المسالک سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی شریف، اس کے علاوہ ترمذی شریف پر مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی مرحوم کی تقریرات جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے عربی میں لکھی تھیں، آپ نے ان کو بھی چھاپا اور ان پر مختصر حاشیے بھی لکھے۔ اسی کا نام کوكب الدری ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث کی ایک کتاب خصائل نبوی بھی ہے، یہ اصل میں امام ترمذی کی کتاب الشمائل کا اردو ترجمہ ہے۔ اس میں جگہ جگہ عربی اور اردو حاشیے بھی ہیں۔ فضائل کی کتابیں: حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ جماعت تبلیغ کے بانی نے یہ محسوس کی کہ تبلیغی جماعتوں میں شرکت کرنے والوں کے مطالعے اور ان کی مذہبی اور دینی معلومات کے لیے کچھ کتابیں لکھی جائیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت شیخ الحدیث کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں موضوع یعنی وشے پر کتابیں لکھیں۔ اس لیے اس مجموعے کی اکثر کتابیں حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے ہی لکھی گئی ہیں، جیسا کہ ان کے شروع میں اس کا بیان ہے۔ یہ کتابیں عوام میں بہت مقبول ہوئیں اور بڑی تعداد میں مختلف جگہوں پر چھپی ہیں۔ ان کے مجموعے کا نام آج کل فضائل اعمال ہے۔ اس نصاب کی دوسری جلد فضائل صدقات مکمل اور فضائل حج ہیں، جو بہت عمدہ اور کافی موٹی اور بڑی مفید معلومات کا مجموعہ ہے۔ ایک بزرگ انسان: حضرت شیخ بہت متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ ہر بات میں شریعت کا بہت دھیان رکھتے تھے۔ آپ کی ذات سے لوگوں کو بہت فیض ہو رہا ہے۔ اکثر آپ کے یہاں مہمانوں کا مجمع لگا رہتا تھا۔ لوگ دور دور سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ کے مریدوں کا حلقہ بھی بہت لمبا چوڑا ہے۔ عوام کے علاوہ بہت سے علماء بھی آپ سے بیعت کا تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت حضرت شیخ الحدیث کی ذات دین کا ایک بڑا مینار، زہد و تقوی کا ایک روشن ستون اور تمام دینی اداروں اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے روحانی پیشوا اور سرپرست تھے۔ ہدایت چاہنے والوں کے نفس کی اصلاح، مظاہر علوم کی جسمانی اور روحانی سرپرستی، تبلیغی جماعت کی روحانی پیشوائی، کتابوں کا لکھنا، یہ ہے وہ
چیزیں جن میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنی کمزوری اور بڑھاپے کے باوجود دن و رات لگے رہتے تھے۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تمام دینی اداروں، دینی جماعتوں اور دینی کام کرنے والوں کے لیے حضرت شیخ الحدیث کی ذات بابرکت ایک منارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مختلف مزاج والی جماعتیں اور لوگ جو آپس میں کافی دوری رکھتے ہیں، حضرت والا کی ذات پر سب جمع ہو جاتے ہیں اور سبھی آپ کو اپنا پیشوا اور سرپرست سمجھتے تھے، اپنے ذاتی معاملوں میں مشورہ طلب کرتے رہتے تھے۔ پھر آپ بھی سب پر اپنی محبت کا سایہ پھیلائے ہوئے تھے اور آپ کا دروازہ سب کے لیے کھلا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا لطف و کرم اسی طرح قائم رہے۔